أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدخان، سورت کا رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 25۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم۔ سورۃ الدخان، رکوع نمبر 2۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بے دین اور ظالم قسم کے لوگوں کی موت کا اور ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، وما کانوا منظرین، اور نہ وہ مہلت پانے والے ہوئے۔ زمین اور آسمان کے رونے کے متعلق چند تفاسیر ہیں۔ ایک تو تفسیر یہ ہے کہ آسمان سے مراد ہے اہل السماء اور عرض سے مراد اہل الارض، اہل آسمان اور اہل زمین۔ تو یہ قرآن کریم میں اسلوب اور طریقہ چلتا ہے، جس طرح سورہ یوسف کے اندر ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور آپ اس بستی سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بستی سے پوچھ لیں، مطلب اس کا یہ ہے اہل القریہ، بستی والوں سے۔ تو یہاں بھی السماء والارض سے مراد اہل آسمان اور اہل زمین، یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان مجرمین کی تحقیر، کہ عرب کے اندر ایک جملہ اور محاورہ مشہور تھا، جب کوئی بڑا آدمی فوت ہو تو کہا جاتا کہ اس کی موت پر آسمان رویا ہے اور زمین روئی ہے۔ جب کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا تو یہاں پر یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں، ان کی موت پہ
نہ آسمان رویا نہ زمین روئی ہے۔ ان ظالموں کی تحقیر اس مقام پر مراد ہے۔ تیسری تفسیر اس جگہ کی کہ یہاں جو ظاہر الفاظ ہیں السماء والارض، یہی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر شعور رکھا ہے۔ جس طرح پتھروں سے نہریں پھوٹنے، ان کے پھٹ جانے اور اللہ کے خوف سے گر پڑنے کا ذکر فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر، کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے۔ تو ہر مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے۔ تو یہاں سماء اور ارض سے مراد اصل آسمان اور زمین ہی ہے۔ اس قسم کا ایک واقعہ حدیث پاک کے اندر بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کا ایک تنا تھا جس کے پاس کھڑے ہو کر آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے۔ خطبہ جمعہ جس کا نام استوانہ حنانہ، جب آپ کے خطبہ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے لگے۔ خطبہ جمعہ تو اس وقت جو کھجور کا تنا تھا اس نے رونا شروع کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی تھوڑی سی جدائی میں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں السماء والارض سے مراد اصل آسمان اور زمین ہی ہوں۔ چوتھی تفسیر اس مقام کی یہ ہے کہ جس جگہ سے انسان کے اعمال آسمان پہ چڑھتے ہیں وہ بھی دروازے ہیں، آسمانوں کے دروازے۔ ان دروازوں سے انسان کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں چڑھتا اور بلند ہوتا ہے اور اس سے انسان کا رزق نازل ہوتا ہے، اور وہ جگہ جہاں پر وہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو جب فوت ہوتا ہے تو ان آسمان کے دروازوں سے اس کا نیک عمل بلند نہیں ہوتا، اور جس جگہ پہ اللہ کی زمین پہ سجدہ کرتا تھا اب سجدہ نہیں کرتا، تو سجدے والی جگہ پھر روتی ہے اور آسمان کے دروازے بھی روتے ہیں کہ اس کا نیک عمل جو چڑھتا تھا اب نظر نہیں آ رہا، اور جس مقام پہ سجدہ کرتا تھا سجدے والی جگہ بھی روتی ہے کہ وہ نمازی کہاں گیا۔ تو جو آدمی اس قسم کے نیک عمل نہیں کرتا اس پہ نہ آسمان روتا ہے نہ زمین، بلکہ اس سے راحت محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایسے بے نصیب آدمی سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ حدیث مبارک میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مستریح او مستراح، مستریح یہ آرام پانے والا ہے، او مستراح یا اس سے آرام حاصل کیا گیا ہے۔ مستریح کا معنی یستریح من نصب الدنیا و اذاہا، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، دنیا کی مصیبت سے آرام پا گیا ہے، دنیا میں جو مشقتیں ہیں اور جو تکلیفیں ہیں ان سے وہ آرام پا گیا ہے، یہ تو ہے مستریح، مومن بندہ تھا۔ اور دوسرا لفظ آپ نے فرمایا مستراح، کہ اس سے جان چھوٹ گئی ہے۔ فرمایا جب نافرمان بندہ مر جاتا ہے تو یستریح منہ البلاد العباد الشجر والدواب، چار قسم کی مخلوقات خوش ہوتی ہیں کہ شکر ہے اس سے جان چھوٹ گئی ہے۔ العباد، اللہ تعالیٰ کے بندے بھی خوش ہو جاتے ہیں، بڑا ظلم کرتا تھا تو اس کے ظلم سے اللہ کے بندوں کی جان چھوٹ گئی ہے۔ والبلاد، اور ملکوں میں اور شہروں میں خوشی ہوتی ہے، بڑا ظلم کرتا تھا، نافرمانیاں کرتا تھا۔ العباد والبلاد والشجر، اور درخت بھی خوش ہوتے ہیں
کہ اس ظالم کی نوست سے ہمارے اوپر بارش ہی نہیں برستی تھی، اب مر گیا ہے تو ہم پر بارش برسے گی انشاءاللہ۔ درخت بھی خوش ہوتے ہیں، الشجر والبلاد والعباد، الدواب، جانور بھی خوش ہوتے ہیں کہ نہ بارش برستی ہے اور نہ ان کے لیے گھاس ہے۔ تو جب ایسا ظالم بندہ مر جاتا ہے تو جانوروں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ شعور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر رکھا ہے۔ اب یہاں سے جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی۔ وہ عذاب کون سا تھا؟ اس کا بیان اگلی آیت کریمہ کے اندر ہے۔ من فرعون، فرعون سے، فرعون کا وجود یہی عذاب تھا جو رسوا کرنے والا تھا۔ وہ عذاب، وہ فرعون تھا، اس کی ذات بنی اسرائیل کے لیے مجسمہ عذاب تھی، مجسمہ عذاب۔ تو عذاب مہین سے مراد وہ فرعون ہی ہے۔ انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ایک سرکش شخص تھا۔ عالیا، حد سے بڑھنے والا، من المسرفین، سرکش لوگوں سے تھا جو فرعون تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنا پر، علی علم، علم کی بنا پر چن لیا، علی العالمین، جہان والوں پر۔ یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا جو اس زمانے میں جہان تھے۔ اب اس دور کے اندر جتنی بھی قومیں تھیں اور ملکوں میں لوگ رہتے تھے، ان تمام سے نسبتاً یہ بہتر تھے، اگرچہ ان کے اندر بھی ایسے ہی معاملات تھے جو قرآن پاک کے اندر آپ پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے جو لوگ تھے اس وقت دنیا میں رہنے والے، ان سے نسبتاً یہ لوگ بہتر تھے، علی العالمین، جہان والے۔ تو یہاں پر عالمین سے مراد وہ جہان جو اس دور میں تھے، اس دور میں، اس لیے کہ مطلق طور پر اور جو مکمل فضیلت ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کی مثال بھی حدیث کے اندر موجود ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کو بڑی فضیلت اور شان سے نوازا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو فضیلت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر ہے، ان فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی الطعام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت علی النساء، تمام عورتوں پر اس طرح ہے کا فضل السرید، جس طرح کھانے کے اندر سرید کی فضیلت ہے۔ سرید آپ بھائی جانتے ہو نا کہ مٹن کا شوربہ ہے اور اس کے اندر روٹی ڈبو لیں، تھوڑی دیر رہنے دیں، پھر اس کے بعد روٹی کو کھا لیں، وہ زود ہضم ہے اور طاقتور ہے، اس سے اچھا کھانا اور ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کھانا بہت مرغوب اور پسند تھا، تو فرمایا جس طرح کھانوں کے اندر سرید کی فضیلت ہے، اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے عورتوں پر رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3411، صحیح مسلم حدیث نمبر 2431۔ تو عالمین سے مراد اس زمانے کے جو لوگ تھے، وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ
मुबीन, और हमने उन्हें वो निशानियाँ दी माफ़ी है जिसके अंदर बला मुबीन आजमाइश थी ज़ाहिर। ये लफ्ज़ बला जो है दो माना के लिए आता है, नेमत के लिए भी अजाब के लिए भी, दोनों माना के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इसका माना आजमाइश, अल्लाह ताला ने जो निशानियाँ दी बनी इसराइल को, मिनल आयात निशानियाँ, और उनकी जो मदद की, अल्लाह ताला ने जो एहसान फरमाए, एक तो उनको आज़ादी अता फरमाई, फ़िरौन और आले फ़िरौन को गर्क करके आज़ादी अता फरमा दी, एक ये नेमत थी, और दूसरा सहरा के अंदर खाने और पीने का इंतज़ाम और धूप से बचने का इंतज़ाम, धूप से बचने का, ये सारी ज़रूरतें अल्लाह ताला ने उनकी पूरी फरमाई। ये हैं आयात, और इनके अंदर ही उनके लिए इम्तिहान था, आजमाइश थी। यहाँ पर बला उनका माना आजमाइश। इन्ना हाउलाई लयक़ूलून, यहाँ से अब खिताब मुशरिकीन मक्का की तरफ शुरू होता है। पहले भी इनसे खिताब था, दरमियान में बनी इसराइल का तज़किरा आ गया, अब फिर उनका बयान कि वो आखिरत का इनकार करते थे कि आखिरत कोई नहीं, क़यामत कोई नहीं। इन्ना हाउलाई, बेशक ये लोग, ये मुशरिकीन अरब, ला यक़ूलून, ये यकीनन कहते हैं, इन हिया इल्ला मौततुनल ऊला, नहीं है ये मगर हमारी पहली मौत है, बस एक दफ़ा ही मरना है, फिर ख़त्म हो जाना है, दोबारा नहीं उठाया जाना। वमा नहनु बिमुनशरीन, और हम कभी दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। वमा नहनु, और नहीं है हम, बिमुनशरीन, दोबारा उठाए जाने वाले, दोबारा नहीं हमें उठाया जाएगा। आखिरत का इनकार कर दिया, और दलील क्या देते? अब आप सुनिए कि आखिरत कोई नहीं, क़यामत कोई नहीं, और दलील बड़ी अजीब देते। कहते फ़अतू बिआबाइना इन कुन्तुम सादिक़ीन, पस ले आओ हमारे बाप दादा को अगर तुम सच्चे हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते, अगर तुम सच्चे हो क़यामत आएगी तो हमारे बाप दादा जो कब्रों के अंदर हैं उनको हमारे सामने ज़िंदा करके दिखाओ। कैसी भाई दलील है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब फरमाया था कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कर सकता हूँ, और ये कब आपने फरमाया था कि तुम्हारे बाप दादा को ज़िंदा करके इस दुनिया में ले आएंगे? ये तो बात ही कोई नहीं थी। ना ये बात थी कि इस दुनिया में लाएंगे, और ना ये था कि मैं ज़िंदा करूँगा, और ना ये बात थी कि अब तुम्हारे कहने पे जब कोई चाहे तो मुर्दे को ज़िंदा कर दिया जाए। ऐसी कोई बात नहीं। असल तो क़यामत का वक़्त मुकर्रर है, अल्लाह ताला ही उन मुर्दों को ज़िंदा फरमाएगा, और उसके लिए एक टाइम है। ये नहीं है कि जब कोई चाहे, भाई क़यामत कोई नहीं, आखिरत कोई नहीं, तो हम उसके सामने एक या चंद मुर्दे कब्र से निकाल कर दिखा दें। कैसी बेढंगी उनकी दलील है। फ़ातू बिआबाइना, ले आओ हमारे बाप दादा को, इन कुन्तुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। ये दलील बिल्कुल बेढंगी और बग़ैर किसी हुज्जत के। अब अल्लाह ताला ने एक कौम का तज़किरा फरमाया जो बड़े ताकतवर, और दुनिया के अंदर उनके पास हर किस्म की नेमत, ऐसी ऐसी नेमतें जो अल्लाह पाक ने उस ज़माने में सबसे ज़्यादा इस कौम को अता फरमाई थी, और वो है कौम तुब्बा। तुब्बा, अहुम खैरुन अम कौम तुब्बा, क्या ये लोग बेहतर हैं
یا تبا کی قوم. تبا جو ہے یہ ایک عہدے کا نام ہے، جس طرح ہمارے ہاں ایک عہدے کا نام ہے وزیر اعظم، ایک کا نام ہے صدر. تو یمن کا جو حکمران ہوتا اسے تبا کہا جاتا، جس طرح حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا اور روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا اور ایران کے بادشاہ کو کسرا، یہ لقب ہوتے. تو جو یمن کا حکمران ہوتا اسے کہا جاتا تبا. اس کا ذکر 26ویں پارے میں بھی انشاءاللہ آئے گا، سورۃ قاف کے اندر. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ، یہ سورہ قاف ہے 26ویں پارے میں پہلے رکوع کے آخر میں. وہاں بھی اسی قوم کا تذکرہ ہے، قوم تبا. تو تبا جو ہے یمن کا حکمران. اب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور ان کی تباہی کا اور ہلاکت کا جو واقعہ تھا وہ مکہ شریف میں اور عرب کے اندر عام لوگ جانتے تھے. اس لیے اس قوم کی گواہی دی گئی. کیا وہ بہتر ہیں مشرکین مکہ یا قوم تبا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد شریف کے اندر، سنن نبی داؤد شریف کے آخر میں جا کے حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، سن کے پلے باندھ لو اور ہمیشہ کے لیے اس کو حرز جان بنا لو. فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما ادری تبع لعین ام لا، کہ یہ جو قوم تبا ہے نا، قوم تبا، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے، نافرمان تھے، ان کو ہلاک کر دیا گیا. لیکن جو خود تھا وہ تبا حکمران، اس کے بارے میں قرآن کریم خاموش ہے. نیک تھا، برا تھا، کیسا تھا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما ادری اتبع لعین ام لا، تبا کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کیسا تھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، میرے پاس اس کا علم نہیں. ہاں قوم تبا کا علم ہے جو قرآن پاک میں آ گیا ہے. تو عزیز بھائیو، جس بات کا علم ہو وہ کہہ دے، جس کا علم نہیں ہرگز نہ کہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ بھی نصف علم ہے، آدھا علم ہے، کہ اگر ایک انسان کسی بات کو جانتا نہیں اور اس کو یہ علم ہو گیا ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں، یہ نصف علم ہے. صاف کہہ دو مجھے اس کا پتہ نہیں. سنن نبی داؤد شریف حدیث نمبر 4674. اور اس طرح پہلے رکوع کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے، سورۃ الدخان کے اندر، اس کے تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو الدخان ہے، دھواں، اس سے مراد وہ دھواں ہے جب مشرکین مکہ پہ اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط فرما دیا. تو جس انسان کو ایک بات کا علم ہے وہ کہہ دے، علم نہیں تو صاف کہہ دو کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ بھی سمجھو آدھا علم ہے، نصف علم ہے. عزیز بھائیو، اچھی طرح بصیرت کے ساتھ اپنے دلوں پہ نوٹ فرما لو، اگر یہ پتہ چل جائے نا مجھے علم نہیں تو یہ بھی آدھا علم ہے. اگر پتہ چل جائے میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، آدھا علم حاصل ہو گیا ہے. اب باقی آدھے کے لیے وہ خود بخود کوشش کرے گا. یہ جو عام لوگ چلتے پھرتے آپ دیکھتے ہیں نا، ان کو علم ہی نہیں کہ ہمیں قرآن پاک آتا نہیں ہے، یہ آدھا علم ہے. انسان کو پتہ چل جائے. والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہیں قوم تبا سے، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو. انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے، مجرم لوگ تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے
आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है खेलते हुए नहीं बनाया, लाइबीन खेलते हुए। ये कोई खेल तमाशा नहीं है। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। सूरतुल मोमिनून 18वें पारे के आखिर में, क्या तुमने समझा है कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है? बेमकसद पैदा किया है? नहीं, बल्कि इसका एक मकसद है और हकीकत है, और वो क्या है कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, कोई खेल नहीं है। जिस तरह बच्चे खिलौना के लिए कोई चीज़ बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं, इतना बड़ा निज़ाम कायनात खेल के लिए नहीं बल्कि एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया है। मा खलक़नाहुमा इल्ला बिल हक़, हमने इन दोनों को हक ही के साथ पैदा किया है। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, और लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें किस चीज़ के लिए, किस मकसद के लिए पैदा किया है। इन्ना यौमल फस्ल मीक़ातुहुम अजमाइन, यकीनन फैसले का दिन उन सब का मुकर्रर वक़्त है। मीक़ात अल्लाह ताला से दुआ है, रब्बे कायनात हम सब फ़कीरों को बार बार मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए। एक मीक़ात होता है जहाँ से इहराम बांधा जाता है। मीक़ात का माना जगह भी होता है और मीक़ात का माना वक़्त भी होता है। वो जो मीक़ात है हज उम्रे का, उससे मुराद है जगह। यहाँ पर मीक़ात से मुराद वक़्त है। बेशक क़यामत का दिन, फैसले का दिन, मीक़ातुहुम उन सब का मुकर्रर वक़्त है, अजमाइन तमाम का। यौम ला युगनी मौलन अल मौलन शैआ अम मौलन शैआ वला हुम युनसरून, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा। यहाँ लफ्ज़ आया मौला। लफ्ज़ मौला के बहुत ज़्यादा मानी है। एक इसका माना दोस्त है, कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा। एक इसका माना है रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार किसी दूसरे के काम नहीं आएगा। एक इसका माना है मालिक, गुलाम, कोई मालिक अपने गुलाम के काम नहीं आएगा। एक इसका माना है गुलाम, कोई गुलाम अपने मालिक के काम नहीं आएगा। सारे ताल्लुक टूट जाएंगे, सिर्फ ईमान और अमल साले का ताल्लुक बाकी रहेगा। वला हुम युनसरून, और ना वो मदद किए जाएंगे। इल्ला मन रहिमल्लाह, मगर जिस पर अल्लाह ताला रहमत फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी को उसका अमल नजात नहीं दिलाएगा। लन युंजिया अहदम मिनकुम अमलुहु, किसी का अमल उसको निजात नहीं दिलाएगा। एक सहाबी रसूल बड़ी जसारत करके सवाल कर देते हैं, वला अंता या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका मामला भी यही है? फरमाया, हाँ, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन, मेरा मामला भी यही है, इल्ला के अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत के साथ ढांप ले, मेरा मामला भी यही है। इल्ला मन रहिमल्लाह। सहीहुल बुखारी किताबुर रिकाक हदीस नंबर 6463। इन्नहु हुवल अजीज़ुर रहीम, बेशक वो सब पे गालिब है, निहायत रहम वाला है। अजीज़ भाइयों, अल अजीज़ का माना गालिब है। अल्लाह ताला जिसे पकड़ ले उसे छुड़ा कोई नहीं सकता। अर रहीम बड़ी रहमत वाला है, जिसे छोड़ दे उसे पकड़ कोई नहीं सकता। अल्लाह ताला की दो सिफतें आई हैं, तो यहाँ गौर करके
ان سے اچھی طرح ایک سبق لے لو. اللہ پاک جسے پکڑ لے اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا, جسے چھوڑ دے اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا. یہ ہے العزیز الرحیم. جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے, دو صفتیں آئیں, ان پہ غور کر کے ایک تیسری چیز کو تلاش کرو. غور کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.